اعظم کی تلوار ہوا میں لہرایا کرتی تھی۔ اس وقت بھی تھے جب خیبر کا قلعہ نائم کو فتح کرنے والے حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا موجود تھے، آج بھی ہیں، لیکن ایک غلط فہمی ان لبرلز نے ہمارے نوجوانوں کے اندر ڈال دی، اور وہ یہ ہے کہ اسلام امن کا درس دیتا ہے۔ ناٹ ایٹ آل۔ برملا کہہ رہا ہوں، منبر رسول پہ کہہ رہا ہوں، اسلام امن کا درس نہیں دیتا، اسلام امن کا پیکر ہے۔ اسلام امن کا پیکر ہے، اسلام امن کا درس نہیں دیتا، اسلام غیرت کا درس دیتا ہے۔ جو کہتا ہے اسلام امن کا درس دیتا ہے وہ لبرل ہے، وہ غلط ہے۔ اسلام غیرت کا درس دیتا ہے، اسلام غیرت سے جینا سکھاتا ہے۔ اسلام زیادتی کرنے سے منع کرتا ہے۔ اسلام امن کا پیکر ہے، جو اس کے دامن سے وابستہ ہو جاتا ہے، جو ذمہ بن کر اس کے شیلٹر میں آ جاتا ہے، جو اقلیت بن کر اس کے زیر سایہ آ جاتا ہے، یہ اس کی جان کی بھی حفاظت کرتا ہے، اس کے مال کی بھی حفاظت کرتا ہے، یہ اس کی عزت کی بھی حفاظت کرتا ہے۔ اسلام کا رنگ غلط بیان کرنے کی ضرورت کسی کو نہیں ہے، اور نہ کوئی کرے اسلام کو غلط بیان۔ اسلام غیرت سکھاتا ہے۔ آؤ میں قرآن پڑھ رہا ہوں، وہ قرآن جو ہر جگہ پر توکل علی اللہ کا درس دیتا ہے۔ پورا قرآن توکل علی اللہ کا درس دیتا ہے۔ کہتے ہیں اولاد کی فکر ہو جائے تو اللہ پر توکل کرو، مال کی فکر ہو جائے اللہ پر توکل کرو، تمہیں محلات کی فکر ہو جائے اللہ پر توکل کرو، تمہیں کسی پریشانی کا سامنا ہو جائے اللہ پر توکل کرو۔ لیکن وہی قرآن جو بار بار توکل علی اللہ کا درس دینے والا ہے، وہی قرآن کہہ رہا ہے وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ۔ فرمایا ہو سنو میرے محبوب کے غلاموں، سنو میرے محبوب کے نوکروں، سنو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنے والوں، سنو اسلام کا دم بھرنے والوں، وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُم۔ فرمایا تم اپنی طاقت کے مطابق، یہاں صرف اللہ پر توکل نہیں کرنا ہے، فرمایا اپنی طاقت کے مطابق تیار رہو۔ مولا کس طریقے سے؟ فرمایا من قوت ومن رباط الخیل۔ فرمایا اپنی طاقت بھی جمع رکھو، اپنی جمعیت بھی اکٹھی رکھو، جمعیت کے لحاظ سے بھی تم طاقتور تیار رہو، اور اپنے ہر وقت گھوڑے بھی تیار رکھو۔ یا اللہ اس کی وجہ کیا ہے؟ فرمایا ترہبون بہ عدو اللہ وعدوکم۔ فرمایا اس کی وجہ یہ ہے تمہارے اس اسلحے کو تیار رکھنے سے، تمہاری اس جمعیت کو تیار رکھنے سے، تمہاری اس طاقت کو دیکھ کر اللہ کے دشمن بھی پریشان رہیں گے، تمہارے دشمن بھی پریشان رہیں گے۔ ترہبون بہ عدو اللہ، دہشت بیٹھی رہے گی، وہ کانپتے رہیں گے، وہ پریشان رہیں گے۔ اور اباب ذی وقار میں نے کہا اسلام غیرت کا درس دیتا ہے۔ یہ تو قرآن مجید کی آیت مبارکہ ہے نا، وَمِن رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ۔ فرمایا وَآخَرِينَ مِن دُونِهِمْ۔ فرمایا کچھ وہ ہیں جو ابھی تمہارے دشمن نہیں ہیں، وہ ان کے پیچھے طاق میں بیٹھے ہوئے ہیں نا۔ فرمایا وَآخَرِينَ مِن دُونِهِمْ۔ فرمایا جو ان کے علاوہ دوسرے ہیں، ان کو بھی لگ پتہ جائے گا کہ یہ مسلمان کتنے طاقت کے مالک ہیں، یہ کتنی طاقت کے مالک ہیں، یہ کتنے عظیم انسان ہیں، یہ کتنے غیرت مند لوگ ہیں۔ اب آپ اسلام غیرت کا درس دیتا ہے۔ ایک شخص کی جان اتنی قیمتی ہے اسلام میں، ایک شخص کی، فقط میرے قریب نبی علیہ السلام کے ایک سفیر کو شہید کر دیا جاتا ہے،
اور میرے نبی 3000 کا لشکر تیار کر کے سپر پاور روم کو للکار کر کہتے ہیں تیار ہو جا ہم آ رہے ہیں. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم 3000 کا لشکر تیار کر کے بھیجتے ہیں اور ساتھ اس نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلوۃ والسلام کا انداز خطابت دیکھیے, انداز گفتگو دیکھیے. آقا علیہ السلام فرماتے ہیں تمہارے پہلا سپہ سالار زید بن حارثہ ہیں, زید بن حارثہ ہیں. جی ٹھیک ہے یا رسول اللہ, میں اگر زید بن حارثہ شہید ہو جائیں تو یہ جھنڈا حضرت جعفر طیار کو دے دینا, اگر جعفر طیار شہید ہو جائیں تو یہ جھنڈا عبداللہ ابن رواح کو دے دینا. پاس ایک یہودی بیٹھا تھا, اس نے کلمہ پڑھ لیا. کسی نے پوچھا تجھے کیا ہوا؟ اس نے کہا یہ نبی کی زبان سے نکلے ہوئے لفظ ہیں, یہ یقینی ہے کہ اب یہ 3 شہید ہو جائیں گے, یہ 3 شہید ہوں گے. اب میرے قریب نبی کی نظر کام کر رہی ہے. پھر یہاں تک بس نہیں, فرمایا اگر عبداللہ بن رواح شہید ہو جائیں تو اب مسلمان باہمی رضامندی سے جس کو چاہیں یہ جھنڈا عطا کر دیں. جنگ کے لیے روانہ ہو گئے, لشکر چلا گیا, نکلا آگے 1 لاکھ کی فوج ہے. تھوڑے منہ چ سبحان اللہ بھی نہیں نکلی. ہم اس مسجد میں دب کے بیٹھے ہیں. 3000 کے لشکر کے سامنے 1 لاکھ آدمی. یار تصور کریں 3 آدمی کے سامنے 1000 آدمی کھڑا ہو, 3000 کے سامنے 1 لاکھ. 3 آدمی کے سامنے 100 بندہ آ جائے تو تھوڑے سے مسلمان جب گھبرائے نا. میرے کریم نبی کے پیارے صحابی عبداللہ بن رواح رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے خوبصورت شاعر بھی تھے اور بڑے بے بدل خطیب بھی تھے. آپ باہر نکلے. اس خطابت کا بھی ایک اپنا ایک رنگ ہوتا ہے, یہی بندے تیار کرتی ہے, اسی سے لوگ نکلتے ہیں. یہ اللہ نے کسی کو ملکہ دیا ہوتا ہے. ممتاز قادری بھی ایسی تیار ہوا, علم دین بھی ایسی تیار ہوا, عامر عبد الرحمن چیمہ بھی ایسی تیار ہوا. یہ بات اپنی جگہ پر ہے. قسمت کس کے ہر پھول کی قسمت میں کہاں نازے اور روساں, کچھ پھول تو کھلتے ہیں مزاروں کی خاطر. ہر دل میں محبت پنپتی تو نہیں ہے نا. تو یہ اثر کسی پہ کرتی ہے تو اثر کرنے والی زبان بھی ہو. تو بہرحال حضرت عبداللہ ابن رواح باہر نکلے, فرمایا سنو, غور سے سنو, ہمیں بھیجا کس نے ہے؟ ہمیں رسول اللہ نے بھیجا ہے. میں پھر جس نے بھیجا ہے وہی جانے. نہیں سمجھے؟ اس تقریر کے الفاظ باخدا جب پڑھتے ہیں نا رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. میں مسلمانوں آج 2 کام ہیں, یا مار دیں گے یا مر جائیں گے. آج تیسری بات کوئی نہیں ہے. ہم آج یا تو ہرا کر جائیں گے یا اپنی جانوں کے نذرانے پیش کریں گے. آج ہمیں رسول اللہ نے بھیجا ہے ہمارے بھائی کا بدلہ لینے کے لیے, کیونکہ انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سفیر کو شہید کیا, اور سفیر کو شہید کرنا گویا بھیجنے والے شخص کو شہادت کے مانند تھا. میرے نبی نے فقط 1 جان کی خاطر پورا 3000 کا لشکر تیار کر کے بھیج دیا, اور آگے یہ بھی نہ سوچا کہ اتنی بڑی سپر پاور ہے, اس سپر پاور کو ہم للکاریں گے کیسے. آج تو ہمارے پاس ایٹمی طاقت بھی ہے, آج تو ہمارے پاس میزائل بھی ہیں, آج تو ہم شاہینوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں, آج تو ہمارے پاس کئی نام کے میزائل موجود ہیں, آج تو ہمارے پاس کتنا اہم اسلحہ موجود ہے, آج ہمارے پاس افرادی قوت موجود ہے, آج تو اس دھرتی پر 57 اسلامی ممالک موجود ہیں. پھر بھی ایک گماشتہ کہتا ہے, علل اعلان کہتا ہے کہ ہم جنگ بند نہیں کریں گے جب تک ہم فلسطین کو فتح نہیں کر لیتے ہیں. ارے اس ایک گماشتے کو کوئی مسلمان قابو نہیں کر پا رہا, وجہ کیا ہے؟ لیکن سلام عقیدت پیش کرتا ہوں. میری ویڈیو ریکارڈ ہو رہی ہے, میں اپنی سلام عقیدت پیش کرتا ہوں اہل یمن کو,
جنہوں نے کم از کم غیرت ایمانی کا ثبوت دیتے ہوئے اتنی پریشانی، ایک طرف عرب نے ان کو گھیر رکھا ہے، ایک طرف امریکہ ان پر مسلط ہے، ایک طرف ان کو امارات نے گھیر رکھا ہے، اتنی پریشانیوں کے باوجود ان کی معیشت تباہ پڑی ہے، لیکن پھر بھی انہوں نے اسرائیل پر میزائل داغ دیے ہیں۔ ہم ان کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں، ہم ان کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ احباب ذی وقار، یہ غیرت کیوں نہیں آ رہی؟ کیوں نہیں آ رہی یہ غیرت؟ حضرت زید بن حارثہ بھی شہید، حضرت جعفر طیار جھنڈا تھاما دائیں ہاتھ میں، بازو کٹ گیا، دوسرے ہاتھ میں تھاما، وہ بازو بھی کٹ گیا، منہ میں تھام لیا، شہید ہو گئے۔ 90 زخم جسم پر لگے ہوئے تھے، 90 زخم۔ میرے کریم نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جعفر کے اہل و عیال کو، اور جعفر کون ہے؟ یہ جعفر بن ابی طالب، حضرت علی کے سگے بھائی رضی اللہ تعالیٰ عنہما، حضرت ابو طالب کے بیٹے ہیں، لخت جگر ہیں۔ میرے کریم نبی نے اہل جعفر کو خوشخبری دی، فرمایا آج کے بعد جعفر نہیں رہا، آج کے بعد یہ جعفر تیار ہو گیا ہے۔ کہا حضور وہ کیسے؟ فرمایا جعفر میں نے دیکھا ہے جنت میں اللہ نے اس کے لیے پر رکھ دیے۔ بھائی انعام ملا کرتا ہے، ہم کہتے ہیں ہمیں پتنی ہمارے ساتھ کیا ہو جائے گا، قرآن نے کہا ہے کیا ہوگا۔ قرآن نے تو وضاحت کے ساتھ ارشاد فرمایا تم گھبراؤ نہ، ہم کہتے ہیں ببانگ دول کہہ رہے ہیں تم پریشان نہ ہو، تمہیں کچھ نہیں ہوتا۔ جو منظر رسول اللہ کے لشکر کے ساتھ پیش آیا، آج اللہ انشاءاللہ وہی ہمارے ساتھ کرے گا۔ غیرت تو کرو، غیرت تو ہونی چاہیے، کم از کم جرات تو ہونی چاہیے۔ تو احباب ذی وقار، حضرت جعفر بھی تیار شہید، جعفر تیار بھی شہید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ ابن رواح بھی شہید ہو گئے۔ اب مسلمانوں نے باہمی رضا سے حضرت خالد بن ولید، میں مختصر کر رہا ہوں، خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جھنڈا تھما دیا۔ مسجد نبوی میں میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس جنگ کا منظر بیان کر رہے ہیں۔ میں لوگوں، میرا زید شہید ہو گیا ہے، صحابہ کا مجمع ہے، صحابہ کا مجمع ہے، مسجد نبوی کہاں، اللہ، مارکہ موتا کہاں، موتا کے مقام پہ جنگ ہو رہی ہے، وہاں پہ جنگ کے حالات میرے نبی مسجد نبوی میں بیان کر رہے ہیں۔ واہ، میرے نبی وہاں بیان کر رہے ہیں اور بتا رہے ہیں میرا زید شہید ہو گیا ہے، پھر فرمایا میرا جعفر شہید ہو گیا ہے، پھر فرمایا میرا عبداللہ بھی شہید ہو گیا ہے۔ لیکن اگلی بات حضور نے فرمایا اللہ نے اپنی تلواروں میں سے ایک تلوار نکال لی ہے۔ نہیں سمجھا جملہ؟ آپ کو سمجھ نہیں آئی ہے، آپ نے نہیں سمجھا۔ فرمایا اللہ نے اپنی تلواروں میں سے ایک تلوار نکال لی ہے، گویا اللہ خود لڑنے آ گیا ہے۔ نہیں یار، بات میرے خیال میں ابھی بھی شاید اوپر سے گزر گئی ہے۔ اللہ لڑنے نہیں آنا تھا۔ حدیث آپ کو معلوم ہے نا، جب جو اللہ کا ہو جاتا ہے اس کے ہاتھ میں اللہ کی طاقت آ جاتی ہے۔ میرے نبی نے فرمایا اللہ نے اپنی تلواروں میں سے ایک تلوار نکال لی ہے، فرمایا لڑ خالد رہا ہے، پیچھے میرا مولا کھڑا ہے۔ جب غیرت ایمانی آتی ہے، اگر ہو جذبہ صادق، تو اکثر ہم نے دیکھا ہے وہ خود تشریف لاتے ہیں، تڑپایا نہیں کرتے۔ جب جذبہ صادق ہو، جذبہ مستقل ہو، جب بات پکی ہو، جب اندر ایمان کی طاقت ہو، جب غیرت ہو، اور یہ غیرت کیسے آئے گی؟ جب ہم اس قوم کو اپنے نبی سے محبت سکھائیں گے۔ آپ کو یاد ہو میں نے اتباع اور اطاعت میں ایک فرق بیان کرتے ہوئے، یہی ایک فرق ہے، صرف اطاعت سے وہ بات پیدا نہیں ہو سکتی جو اتباع سے پیدا ہوگی، اور اتباع جب کرتا ہے پھر بندے کو پیچھے کی فکر نہیں رہتی، میرے بال بچے مر جائیں گے، کیا کریں گے؟ 3000 کا لشکر اتنی بڑی سپر پاور کے ساتھ ٹکر لینے جا رہے ہیں۔ آج تو یہ چھوٹی سی سپر پاور ہے امریکہ، اللہ نے روس کے ساتھ کیا کیا؟ آپ اندازہ لگائیں، یار افغانستان کے ساتھ 35 سال
اس نے افغانستان کا کیا بگاڑ لیا. لیکن ایک بات یاد رکھیں، یہ چال ہے ان بدبختوں کی. پہلے صدام کو عراق کو برباد کروایا، کویت کو، پھر افغانستان کو، فلسطین کو. یہ باری آہستہ آہستہ آہستہ، اور آج تک جو کشمیر کا مسئلہ ہمارا درمیان میں پھنسا ہوا ہے، اس کشمیر کے مسئلے میں بھی انہی کمینوں کا ہاتھ تھا. میرے بھائی، ہم ان کی پہنچ سے دور نہیں ہیں. میں ہرگز، پچھلے جمعۃ المبارک پر بھی میں نے عرض کیا، ہرگز یہ مطالبہ نہیں ہے کہ اٹھو ہم فلسطین چلیں. نہیں، اپنے اندر اتنی ہم غیرت پیدا کر لیں. ہم حکمرانوں تک پیغام پہنچا سکتے ہیں. ہم تو ان کو کہہ سکتے ہیں خدا کا نام مانو، آپ آگے چلو، حکم کرو. اللہ کی قسم ہم تیار ہیں. ہمیں حکم کریں، ہم تیار ہیں. کہیں تو صحیح، ہماری قوم بہت غیرت مند ہے. اس قوم میں غیرت کی کمی نہیں ہے. اسی قوم میں سے علم و دین اٹھا ہے نا جی. یہی قوم ہے بھائی، یہی قوم. اسی قوم کے اندر جو ہے وہ مجاہد موجود ہیں. اسی قوم سے محمد بن قاسم کے وارث اٹھیں گے. اسی قوم سے سلطان صلاح الدین کے وارث اٹھیں گے. اسی قوم سے محمود غزنوی کے وارث اٹھیں گے. اسی قوم سے حضرت علی کے وارث اٹھیں گے. اسی قوم سے عثمان غنی کے وارث اٹھیں گے. اسی قوم سے فاروق اعظم کے وارث اٹھیں گے. اسی قوم سے صدیق اکبر کے وارث اٹھیں گے. اسی قوم سے رسول اللہ کے غلام اٹھیں گے. اسی قوم سے اٹھیں گے. یہ کیا بات ہوئی؟ نام حسین کا لیتے ہیں، انشاءاللہ کام بھی حسین والا کریں گے. اس لیے میرے بھائیوں، اپنے بچوں کو بٹھا کر خدا را یہ جو کارٹون ہیں ان کی طرف لے جانے کی بجائے ان کو قصے کہانیاں سنائیں. چھوٹی چھوٹی کتابیں مل جاتی ہیں، مہنگی نہیں ہیں، چھوٹی چھوٹی کتابیں مل جاتی ہیں، بچوں کو دیں پڑھنے کے لیے. ان کے دو فائدے ہوں گے. ایک فائدہ تو ان کی ریڈنگ مضبوط ہو جائے گی. جو آج کل ہمارے بچے اردو کی ریڈنگ سے محروم ہیں، ان کو اردو کی ریڈنگ بھی سکھا دیں. انگلش میڈیم میں پڑھا کے ان کو، پاپا یہ 59 کیا ہوتا ہے؟ میں کہا پتر 59 ہوتا ہے. تو لگتا ہے یورپ سے آیا ہے، کیا کروں؟ یعنی میرے بچے کو 59 نہیں پتہ، میرے بچے کو اردو نہیں آتی. تو ہم انگلش میڈیم میں پڑھا کر اردو سے تو دور ہو گئے. سو ایک فائدہ یہ ہوگا کہ اردو کی ریڈنگ مضبوط ہو جائے گی. دوسرا، ان کو یہ سٹوریاں مل جائیں گی، پڑھنا شروع ہو جائیں گے. ان کو یہ پتہ چلے گا کہ یار ان کے کارنامے کیا تھے. ہم کتنی غیرت مند قوم کے وارث ہیں، کتنے غیرت مند اسلاف کے وارث ہیں. اس لیے اللہ نے ارشاد فرمایا لا تعلمونہم، وہ جو بعد والے ہیں تم انہیں نہیں جانتے ہو. اللہ یعلم، اللہ جانتا ہے. وما تنفقوا من شیء. اب یہ دیکھنا، میں بس آخری بات کر رہا ہوں تاکہ ٹائم میں، آج تقریر کا ارادہ نہیں تھا لیکن چونکہ جمعہ شریف ہے تو آپ انتظار میں بھی ہوتے ہیں. 2-4 بول میں نے عرض کر دیے. تنفقوا وما تنفقوا من شیء، تم جو بھی خرچ کرو گے فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں. اب وہ خرچ کرنا کیا ہے؟ چاہے جان خرچ کرو گے، چاہے تم اپنا مال خرچ کرو گے. فرمایا یوفا الیکم، اللہ اس کا پورا پورا بدلہ تمہیں عطا فرمائے. او بھائی، اللہ باقی نہیں رکھتا، اللہ اپنا قرض باقی نہیں رکھتا. اللہ کے نام پر دیا ہوا جو کچھ بھی دو گے، دینا اللہ کے لیے ہے، تکبر کے لیے نہیں، دکھاوے کے لیے نہیں، ریاکاری کے لیے نہیں، کسی پہ جو ہے وہ بوجھ کے دبانے کے لیے نہیں، کسی پر اپنا روب جمانے کے لیے نہیں، دبدبا دکھانے کے لیے نہیں، بلکہ اللہ کی رضا کی خاطر. تو فرمایا یوفا الیکم. پھر یاد رکھنا وہ رب وعدہ کر رہا ہے، اللہ اس سے پورا پورا بدلہ عطا فرمائے گا. وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ، اور تمہارے ساتھ زیادتی بھی نہیں کی جائے گی. کیسی بات؟ یہ اللہ رب العالمین کا وعدہ ہے. تو اس لیے میرے بھائی، آج ہمارے حکمران سوچتے ہیں کہ ہم یہ کریں گے تو ہمارے ملک کی معیشت کا کیا بنے گا. مجھے بتائیں مدینہ کی ریاست میں کیا معیشت تھی؟ جب یہ لشکر تیار ہوا کیا معیشت تھی؟ اور اس کے بعد پھر فائدہ کیا ہوا اس جنگ کے بعد؟ جنگ تو مسلمان گئے جیت. خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ نے حکمت عملی اختیار کی، اگلے مجاہدین کو پیچھے کر دیا، پیچھے والوں کو آگے کر دیا. ان پر ہیبت بیٹھ گئی کہ یہ کیا کرنے لگے، یہ کوئی نیا طریقہ ہے.
اب وہ حکمت عملی سے ماہر تھے، اور حضرت خالد بن ولید کی اسلام لانے کے بعد یہ پہلی جنگ تھی۔ پہلے وہ ساری کی ساری عالم کفر میں لڑے تھے، اور خالد بن ولید وہ واحد سپہ سالار ہیں جو اپنی زندگی میں کبھی کوئی جنگ ہارے نہیں تھے۔ لیکن میں ایک بات اور بھی عرض کر دوں، آج بھی ان کی مدار پہ لکھا ہوا ہے کہ میرا پیغام بزدلوں کو بتا دو جو موت سے ڈرتے ہیں، اگر موت میدان جنگ میں ہوتی تو خالد بستر پہ پڑھ کے نہ مر رہا ہوتا۔ حضرت خالد بن ولید کو شہادت نہیں نصیب ہوئی، لیکن خالد بن ولید نے اپنی زندگی میں جتنی جنگیں کی ہر جنگ جیتے ہیں۔ تو اسلام کے بعد یہ پہلی جنگ تھی، جب یہ ترتیب دی ڈر گئے، لشکر پیچھے ہٹا، آپ اپنے لشکر کو پہاڑ کی اوٹ میں لے گئے۔ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مسجد نبوی میں خوشخبری دی، مسلمانوں مبارک ہو میرا لشکر جیت کے آ رہا ہے، مبارک ہو میرا لشکر جیت کے آ رہا ہے۔ بھائی سائیں جب پیچھے ہونا پھر بات بنتی ہے، آؤ سائیوں سے اپنا رابطہ کر لینا، آؤ ہم اپنے نبی سے جڑ جائیں۔ جب نبی سے جڑ جائیں گے پھر کوئی دنیا کی طاقت نہیں ہرا سکتی ہے، پھر ہم ہار نہیں سکتے ہیں۔ اور دوسرے پھر اس کا فائدہ یہ ہوا کہ پورے عالم عرب کے اندر، پورے عالم عرب میں یہ دباؤ بیٹھ گیا، اوہ اتنی بڑی طاقت کو کسی نے اگر للکارا ہے پہلی مرتبہ تو وہ مسلمانوں نے للکارا ہے، اب مسلمانوں کے خلاف کوئی نہیں کھڑا ہو سکتا۔ اتنے لوگ مسلمان ہوئے اس جنگ کے بعد کہ کوئی حد نہیں۔ وجہ کیا تھی؟ کہ رعب و دبدبہ بیٹھ گیا تھا۔ تو احباب ذی وقار، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی یہی حکم دے رہا ہے، ہمیں بھی چاہیے اپنے طور پر تیار رہیں، اپنے بچوں کو اپنے اسلاف کی باتیں بتائیں تاکہ ہمارے بچے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے محب